مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم جس وشے پر مسیح یسوع کے فضل سے اور سچائی کی روح سے، روح القدس کی مدد سے، مکاشفہ کے روح سے، کروبی، فرشتے جو کہ الگ الگ ہیں، موسیٰ کی شریعت یعنی موسیٰ کے 10 حکم، آج کا وشواسی ابھشکت ویکتی اور انوگرہ اور سچائی سے معمور ویکتی روح القدس سے بھرپور، ان سب کے وشے میں سے، کلام میں سے سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ویڈیو کے مادھیم سے آخر تک بنے رہیں۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے یعنی بیچتی کے لیے۔ پس جو کوئی ان سے علیحدہ ہو کر اپنے تائیں پاک کرے گا، وہ عزت کا برتن اور مقدس یعنی پاک یعنی پوتر بنے گا، اور مالک کے کام کے لائق یعنی مالک یعنی خدا، اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا یعنی نیک یعنی خدا کے کام کے لیے۔ پہلے بڑے گھر کے بارے میں بات کریں گے۔ بڑا گھر کیا ہے؟ کلام مقدس کے مطابق چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ ہر کسی گھر کا، ہاؤس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائیں، سب چیزیں، وہ خدا ہے۔ یعنی یہاں پر صاف صاف ظاہر ہوا کہ خدا کے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر میں مختار ہے، اور اس کا گھر ہم ہیں، بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فکر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ اب ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں سونے اور چاندی کے برتنوں پر۔ سونے اور چاندی کے برتن کون ہیں؟ کروبی اور فرشتے۔ اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے یعنی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، یعنی عہد کا صندوق کے اوپر جو 2 کروبی ہوتے ہیں، ایک کروبی کو ایک سرے پر، دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا ہے، یعنی عہد کے صندوق کے 2 کروبی، اور سرپوش کو اور دونوں سروں کو کروبیوں کے ایک ہی ٹکڑے سے بنانا۔ یہ موسیٰ سے کہا خدا نے۔ تو خدا کے گھر پہلے سونے کے جو برتن ہیں وہ کون ہیں؟ کروبی۔ تب خداوند کا جلال کروبی پر سے بلند ہو کر، کروبی کے پر سے یعنی کروبی پر سے، پر مطلب اوپر سے، ہیکل کے آستانے پر آیا، اور ہیکل بادل سے بھر گیا، اور صحن خداوند کے جلال کے نور سے معمور ہو گیا۔ گرج پہلے عہد میں بھی، یعنی پہلا عہد یعنی پرانا عہد نامہ تورا، گرج پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے، اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا، یعنی کہ پہلا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ یعنی موسیٰ کی واچا، موسیٰ کی ویوستھا، موسیٰ کے 10 حکم جو تھے وہ دنیاوی تھے، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں، اور اسے پاک مکان کہتے ہیں، اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں، اس میں سونے کا اسوج اور چاروں طرف سونے سے مڑا ہوا عہد کا صندوق تھا، اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان، اور پھولا پھالا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں، اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ خواہش کب اور کہاں حاملہ ہوئی؟ آدم اور عورت یعنی ہوا کے وسیلے۔ عورت نے جو دیکھا
کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، یعنی موسیٰ کی شریعت کے دیے جانے تک گناہ تو دنیا میں تھا شریعت کے پہلے بھی، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا تھا۔ تو شریعت سے پہلے، موسیٰ کی شریعت سے پہلے گناہ تھا، اور گناہ بڑا کب اور کیسے؟ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی، موسیٰ کی شریعت، موسیٰ کے 10 حکم، تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، تو شریعت نے قصور کو زیادہ کیا۔ اور شریعت کیسے آئی اور کس کے وسیلے آئی؟ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، اور موسیٰ کو کس نے دی؟ موسیٰ کو، یعنی 10 حکم اور موسیٰ کی شریعت فرشتوں کے وسیلے دی گئی، کیونکہ کہنے کا مطلب خدا نے فرشتوں کے وسیلے نافرمانیوں کے سبب موسیٰ کے ذریعے لعنت بھیجی۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ وہ درمیانی کون ہے؟ موسیٰ۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی متاحتی میں ہماری نگاہ بانی ہوتی تھی، ایمان یعنی یسوع مسیح، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اس کے پابند رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں، دھرمی ٹھہریں، مگر جب ایمان آ چکا، وشواس آ چکا، تو ہم استاد کے متاحت نہ رہے، یعنی شریعت موسیٰ کی وسطیٰ کے متاحت، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، خدا کے بیٹے ہو۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ شریعت یعنی موسیٰ کی شریعت اور وشواس، شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لعنت یعنی شراپ، کیونکہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ اور شریعت ہم بول رہے ہیں یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں، پرانا عہد نامہ، اتپت سے لے کر بوستھا اور ملاکی تک پرانا عہد نامہ ہی ہے۔ اور شریعت کب تک رہی؟ تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ شریعت اور انبیاء یعنی بھوشیہ وکتا یوحنا تک رہے، کہنے کا مطلب کہ یوحنا تک خدا نے سارے جہان کو، دنیا کو فرشتوں کے تابع رکھ چھوڑا، اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راز سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور آگے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازالی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدے کے باموجب ابدی میراث کو حاصل کریں۔ کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونی ضرور ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک
وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا، اس لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچھڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفہ کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے، اور اسی طرح اس نے خیمے اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے صلیب دی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو مویا وہ گناہ سے بری ہوا۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروائی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بیٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ گرج پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا، یعنی پرانا عہد نامہ، موسیٰ کی شریعت، نیم کا صندوق یعنی ایک خیمہ بنایا گیا، ملاپ کا تمبو، اگلے میں چراغ دان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھی، اور اسے پاک مکان کہتے ہیں، اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں، اس میں سونے کا سوج اور چاروں طرف سونے سے مڑا ہوا عہد کا صندوق تھا، اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھالا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھی، اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمے میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثل ہے، اور اس کے باموجب ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہے جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا، اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنایا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازالی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ
تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہیں، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا۔ انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کے اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرانے دوسرے کو پینتی بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا اے عورت تم کیوں روتی ہے؟ اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلا۔ اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا، یعنی فرشتوں کی معرفت کون سا کلام فرمایا گیا تھا؟ موسیٰ کی شریعت۔ جب وہ قائم رہا، موسیٰ کے 10 حکم کوہ سینا پہاڑ پر دیے گئے تھے جو، اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، کیونکہ وہ نافرمانیوں کے سبب سے ہی دی گئی تھی، یعنی موسیٰ کے 10 حکم، موسیٰ کی شریعت۔ خدا کا جلال کروبیوں کے پر سے ظاہر ہوتا تھا، تو خدا کی مرضی یہ رہی ہے جیسے کروبیوں کے وسیلے آسمان پر میرا جلال ظاہر ہوتا ہے، زمین پر بھی انسان کے وسیلے میرا جلال ظاہر ہو۔ جیسے کروبیوں اور فرشتوں کے وسیلے آسمان پر ہوتا ہے، اور سارے فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں، پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اب بزرگ جو ہے وہ سنسارک بزرگ نہیں ہے، بزرگ وہ ہے کامل، ایمان کا کامل، سمپورن اور روح القدس پایا ہوا شخص۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اس سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے۔ لیکن ایک ممسوح کروبی یعنی پاک کروبی، ابھشکت کروبی تھا، انوائنٹنگ کروبی تھا، جو آسمانی مقاموں سے گرایا گیا اور اس کا جلال چھینا گیا۔ خدا انسان کو اپنی شبیہ پر خدا نے پیدا کیا، خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اپنی مانند پیدا کیا، بنایا کہ زمین پر میرا جلال ظاہر ہو، کہ مٹی کے برتن سے، جو ہمارا ٹاپک ہے، یعنی کہ مٹی کے برتن سے میرا جلال ظاہر ہو۔ مگر جس ممسوح کروبی کا جلال چھین کر، یعنی ممسوح کروبی یعنی سونا، چھین کر نیچے زمین پر پھینکا گیا تھا، اسی آدم کو بھی خدا کا جلال ظاہر کرنے سے، یعنی مٹی کے برتن کو روکا اس نے۔ تو ممسوح کروبی تھا
जो स्याफगन था। मैंने तुझे खुदा के कोहे, कोहे मतलब पहाड़, मकदस, मुकद्दस यानी पवित्र पहाड़, मुकद्दस कोहे मुकद्दस यानी पवित्र पहाड़ पर कायम किया। तू वहां अताशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फिरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ स्याफगन करूबी को अताशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ऐ कौमों के पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शिमाली अतरफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद होऊंगा। लेकिन तू पताल में घड़े की तह में उतारा जाएगा और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लर्जाया और ममलुकातों को हिला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने आसीरों को आजाद ना किया कि घर की तरफ जाएं। कौमों के तमाम बादशाह सब के सब अपने अपने मस्कन में सुकूनत के साथ आराम करते हैं, लेकिन तू अपनी गौर से बाहर निकम्मी शाख की मानिंद निकाल फेंका गया। तू उन मक्तोलून के नीचे दबा है जो तलवार से छेदे गए और घड़े के पत्थरों पर गिरे हैं, उस लाश की मानिंद जो पांव से लताड़ी गई हो। अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके, यानी कि नबियों की मार्फत इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, यानी यीशु मसीह की मार्फत, बेटे की मार्फत, उससे पहले नबियों की मार्फत, जिससे उसने सारी चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए, यानी जमीन व आसमान। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर कीबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तुम मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें, और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा, यानी हमेशा, और तेरी बादशाहत का असा रास्ती का असा है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बानिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। और ये ऐ खुदावन, तूने इब्तदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारागरी है। वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा और वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे। तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वो ही है और तेरे बरस खत्म ना होंगे। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो खिदमत गुजार रूहें हैं।
जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मिरास की पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। फरिश्ते जो हैं वो खिदमत गुजार रूहें हैं, तो करूबी हैं, उनके वसीले जलाल जाहिर होता है। खिदमत गुजार यानी कि जो नौकर होते हैं, खिदमत गुजार रूहें नौकर यानी खिदमत करने वाले, सर्वेंट। उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबी नहीं किया। तो जो करूबी है वो प्रधान है और जो फरिश्ते हैं वो वर्कर हैं, सर्वेंट हैं। फरिश्ते यानी मूसा की शरीयत के अधीन, फरिश्तों के अधीन यानी मूसा की शरीयत के अधीन। बल्कि किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया है कि इंसान क्या चीज है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदमजात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा। जलाल यानी जो करूबियों के वसीले जाहिर होता था, इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीजें ताबी करके उसके पांव तले कर दी हैं। बस जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबी कर दी, तो उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबी ना की हो, मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबी नहीं देखते, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया। यानी जिसके ताबी की वो है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी जिस्मानी यसू, गलील का यसू, यसू नासरी, नाजरत का यसू, उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कम, यानी यसू को, यानी यसू को कि मौत का दुख सहने के सबब जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया। मौत का दुख सहने, मौत का दुख किसने कहा? यस्सू ने। यहां सिंगल नेम है यस्सू। यस्सू ने मौत का दुख सहा। तो जब उसको जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे, क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीले से सब चीजें हैं उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे। जलाल में कब दाखिल हुआ है? जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। तो उनकी नजात के बानी को दुखों के जरिए से कामिल कर ले। कामिल हुआ दुखों के जरिए से, जलाल पाया उसने, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता, चुनाची कहता है कि तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा, कलीसिया में तेरी हमद के गीत गाऊंगा, और फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये कि देख मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया है। अब कलाम भाई किसे कह रहा है? यीशु मसीह के भाई कौन है? जो यीशु मसीह के ईमान में चलते हैं, यीशु मसीह की तरह फजल और सच्चाई की गवाही दे रहे हैं, या दे चुके हैं या देने वाले हैं आगे भी, और जो दुख सह रहे हैं और ये विश्वास करते हैं कि हम उसके साथ मर गए और जी भी उठे, तो उनको कलाम जो है वो यीशु मसीह का भाई बताता है, जो कलाम की मनादी कर रहे हैं रूह और सच्चाई और फजल की। और फिर ये कि देख मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया, पर जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं। खून और गोश्त में कौन शरीक थे? 12 रसूल, और उनके बाद जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं और गोश्त और खून में शरीक हैं, यानी जो फजल और सच्चाई की रूह की गवाही कर रहे हैं, मनादी कर रहे हैं, खुदा बाप की मोहब्बत की मनादी कर रहे हैं। तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वाकई में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल का साथ देता है।
فرشتوں کا ساتھ نہیں دیتا، ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے، پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بنانا لازمی ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ میری دانش میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر یعنی آخری، ادنا یعنی آخری، لاسٹ ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو، کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے، دنیا، فرشتوں اور آدمیوں کے لیے تماشا ٹھہرے۔ ہم مسیح کی خاطر بیوقوف ہیں مگر تم مسیح میں عقل مند ہو، ہم کمزور ہیں اور تم زوراور، تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت۔ ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے، ننگے ہیں اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں، وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں، وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور ساری چیزوں کی جھڑن کی مانند رہے۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، یشوع مسیح نے کہا، اپنا اطمینان یعنی شانتی، شلوم، پیس تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی۔ ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی ضرورت کرے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے سبب جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک موسیٰ کی ویوستھا، موسیٰ کے 10 حکم دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا، لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی عفرت سے نازل ہوئی، اور جیسا
ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہتیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش عفرت سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا کہ ایک قصور کے سبب وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کے زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرمان برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے، دھارمکتا کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تو یہ ہم نے آج ٹاپک کلیئر کیا، سونا، چاندی، لکڑی اور مٹی کے برتن کا۔ سونا یعنی کروبی، چاندی یعنی فرشتے، لکڑی اور مٹی یعنی انسان۔ تو آخر میں خداوند نے انسان کے وسیلے اپنا جلال ظاہر کیا، بیٹے کے وسیلے جو انسان بن کر رہا، ہمارے بیچ رہا۔ تو اب وہ خدا کے جلال میں روح القدس کی مدد سے خدا کے جلال میں زندہ ہے۔ پہلے وہ ہمارے صلیبی موت تک ہمارے بیچ میں انسان بن کے رہا۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔